نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ قرآن کریم میں یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا 40 سال تک، اور قرآن کریم میں جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پڑھتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر قسم کی تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی سب سے زیادہ مال مویش حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، اور سب سے زیادہ مال بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس۔ تمام چیزوں کے باوجود جب ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے بتدریجاً ایک ایک چیز لی، مال لیا، مویشی جتنے بھی تھے وہ لے لیے، پھر اللہ نے صحت بھی لے لیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے لے لی بطور امتحان، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ جو امتحان لیا ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کا لیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کو جمع کر کے ان کا ایک حصہ میرے تکلیف کو نہیں پہنچ سکتے، ان تمام کے تکالیف کو میرے ایک تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کیے اللہ کی طرف سے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بھی انبیاء میں وہ ایک اللہ کا ایک ایسا پیغمبر ہے جس نے مال جب اللہ نے لیا تو صبر کیا، اللہ کی طرف سے بیماری آئی جسم کے اندر، اور ایسی بیماری جس پر صبر کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن وہ کیا اللہ رب العزت کے سامنے کہتے ہیں اللہ مجھے اس پر صبر ہے اور تیرا شکر ہے، اور صبر کیا، شکر کیا۔ اللہ نے مال لے لیا، اللہ نے بچے لے لیے، اللہ نے صحت لے لی، اللہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ سے صبر مانگتے رہے، اللہ سے شکر مانگتے رہے۔ اس لیے آتا بھی ہے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ شدید بیماری ہو، تکلیف ہو، اذیت ناک قسم کی بیماری ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو بار بار پڑھا کریں، اور اس دعا کو معنی کے ساتھ پڑھ لیا کرے، اس کا معنی سیکھ کے، جو اس کے معنی ہیں اس آیت کی سیکھ کے آپ پڑھ لیا کریں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے رحم مانگا کرے، اللہ سے کرم مانگا کرے، اور یہ واقعات اپنے سامنے رکھا کرے۔ جب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ اللہ کے سامنے شکر اور صبر کرنے والوں میں سے بنیں گے، اور اللہ نے پھر ان کو ایک مقام دیا۔ قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے کیا ہم نے ایوب علیہ السلام کو پھر کتنا عظیم مقام دیا کہ اس نے صبر کیا، اور بہت اچھے ہمارے بندوں میں سے، انسانوں میں سے تھے کہ اس نے تمام تکالیف کا اور تمام جتنی بھی آزمائشیں تھی اس کا مقابلہ کیا صبر سے اور شکر سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صبر کرنے والے بنائے تکالیف کے اوپر، اور شکر کرنے والے بنائے اللہ کی نعمتوں کے اوپر۔ وما علینا الا البلاغ۔